وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں سب گھروں پر، سب گھر والوں پر، پوری امت مسلمہ، انسان، جنات، فرشتے، ساری مخلوقات سب پر، جو دنیا سے جا چکے ان پر بھی اور جو قیامت تک آئیں گے ان پر بھی، آمین آمین۔ قرآن شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے، خسارہ ہے ظالموں کے لیے۔ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ تو ابھی سرحد کی ایک جھڑپ ہے، نتیجہ تو زیادہ ہی نکل آیا، لیکن بہرکیف یہ ایک جھڑپ سے زیادہ کچھ نہیں تھی جو کچھ رات کو ہوا۔ تو اگر ان کے 7 جہاز گر گئے اور بٹا بیٹھ گیا فرانس کا، ان کی بہت بڑی کمپنی رافیل جس کے جہاز ہیں اس کا بٹا بیٹھ گیا، ظاہر ہے ان کا تو منہ ہی کالا کر دیا نا بھارت والوں نے، ان کے 3 جہاز گر گئے۔ تو بہرحال وہ جو بھی ہوا اللہ کے کیے بغیر ہوتا کچھ نہیں ہے۔ میری گفتگو سے پہلے اس کو کہیں لکھ لیجئے، اپنے دل میں لکھ لیجئے، سب سے بہتر تو یہ ہے، کیونکہ اب آگے اسی کے تحت سارے معاملات سمجھ میں بھی آئیں گے اور عملی طور پہ بھی ہمیں ان ساری باتوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی کا کوئی نقصان ہونا ہے، کسی قوم کا، کسی ملک کا، کسی فرد کا، کسی گھرانے کا کوئی نقصان ہونا ہے، اتنا ہوگا اور جب ہی ہوگا جب اللہ کا حکم ہوگا، اور اتنا ہی ہوگا جتنا اللہ کا حکم ہوگا۔ یعنی یہ اللہ کی مرضی پہ چلتی ہے۔ یہ پوری جو کائنات ہے اس کا ایک ہی الہ ہے اور وہی اللہ ہے، ذرے سے لے کر عرش تک اللہ کا حکم چلتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ساری انسان، جنات، ساری قوت، طاقت سب مل جائے تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ چاہے، اور پہنچانا چاہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے، اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اہم بات یہ ہے پاکستانی قوم کو سمجھنی پڑے گی کہ جنگ جیسی بھی ہے، جو بھی ہے حالات، جو کچھ بھی ہے، شہر کے ہمارے حالات ہوں یا جو کچھ بھی ہو، ہر ایک کو یہ پیغام دیجیے کہ نہ مارکیٹ بند ہوگی، نہ روڈیں بند ہوں گی، سب کچھ چلے گا۔ ہمیں اپنی بقا جو ہے اس کو قائم رکھنا ہے اور اپنے کو کھڑے رہنا ہے۔ حی القیوم، حیات تو ہے، جب تک موت نہیں آئے گی یہ جسم تو آپ کا رہے گا، یہ تو اللہ کے بس میں ہے، لیکن قیام، ہم کیسا قیام؟ ایک ہی میزائل کے دھماکے سے پوری قوم بیٹھ گئی، پورا شہر بیٹھ گیا، یا کچھ بھی نہیں ہوا، سر سے گزر گیا، اتنے لوگ انتقال ہوا، اتنی شہادتیں ہوئیں، اتنا نقصان ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ اللہ نے جو چاہا، جتنا چاہا اتنا ہوا، اس سے زیادہ ایک نقطے کا کوئی نقصان نہیں ہوا، اور اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ یہ سارے معاملات ان کو سمجھیں۔ آج یہ دن ہے کہ آپ کے پاس یہ رپورٹ موجود ہے کہ کافی کچھ رات ہو گیا اور جنگ باقاعدہ چھڑ چکی۔ جو وہ فوج کا بیان ہے اس میں اس نے بہت واضح طور پہ یہ بات کہہ دی ہے کہ ان سارے معاملات کا جو کیے گئے ہیں ان کا بدلہ لیا جائے گا، اور ہم اس وقت بھی حالت جنگ میں ہیں۔ یہ سارے معاملات پاکستان کے نقشے پر موجود ہیں، اس کو آپ سمجھیے، یہ جنگ آگے جا رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ رات تھی غزوہ ہند کی ابتدا ہوئی ہے، آپ نے نہیں لڑنی، بالکل بھی مت لڑیے۔ میں نے تو وہ حدیث سنا دی تھی آپ کو کہ 2 لشکر ہوں گے جنتی جن پہ جہنم کی آگ حرام ہوگی، ایک وہ ہوگا جو غزوہ ہند لڑے گا، اور ایک وہ ہوگا جو مسجد اقصی کے ارد گرد ہوگا اور وہاں وہ جو جنگ ہوگی اس میں حصہ لے گا۔ یہ 2 لشکر۔ تو یہ دیکھیں یہ حالات ہیں،
آپ کا کام یہ ہے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کو یقین کے درجے میں ایک ایک فرد جو ملے اس کو یہ بات بتانی ہے، سمجھانی ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یقین کے درجے میں ہے۔ اور اس طرح سے اب ہمیں آگے جو بھی آنے والے دن ہیں، جو وقت ہے، اس کو ہمیں آگے بڑھانا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، ٹھیک ہے، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، خوف مت کرو، پریشان مت ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ جن قوموں کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں وہ آگے جاتی ہیں، کیونکہ اللہ انہیں آگے لے کے جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی قوت طاقت سے، اللہ کی حفاظت سے وہ آگے جاتی ہیں۔ اور جو محروم ہوتی ہیں، جیسے آج ہم محروم ہیں، پھر کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر الٹ ہوتا ہے کہ نہ ہونے والا بھی ہو جاتا ہے، یہ سارے معاملات۔ تو اب یہ بہرکیف ایک لڑائی چھڑ چکی ہے، اور بہت زبردست نقصان پہلے ہی حلے میں بھارت کو پہنچ چکا ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کے کرم سے۔ اور یعنی اتنا نقصان پہنچ چکا ہے کہ انہوں نے خود اقرار کیا ہے، اور اپنے جہازوں کے ملبے خود وہ اپنے میڈیا کے ذریعے دکھا رہے ہیں۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہوتا ایسا جیسا ہو رہا ہے۔ تو یہ حالات کا تقاضا ہے، یہ حالات ہیں جو پچھلی رات کے ہیں۔ اور اب آگے کیا ہونا ہے، اصل بات یہ ہے آگے کیا ہونا ہے۔ یہ تو صرف بارڈر کی ایک جھڑپ تھی جس کا یہ نتیجہ نکلا ہے۔ ہمیں تو الحمدللہ کوئی ایسا نتیجہ خاص نہیں جھیلنا پڑا، لیکن بھارت کو تو بہت کچھ پہلی ہی رات کھو دیا انہوں نے، اور بڑا نقصان پہنچایا، اپنا بھی فرانس والوں کا بھی، انہوں نے اپنی بیوقوفیوں سے۔ لیکن یاد رکھیے گا، جو چھچوری قومیں ہوتی ہیں نا، جیسے بھارت کی قوم ہے ان کا میڈیا ہے، اور جیسی پاکستانی قوم ہے ان کا میڈیا ہے، ان کا یہی انجام ہوتا ہے۔ بڑی بڑی باتیں، اور بڑی بڑی، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی خدا زمین پہ اتر آیا ہے اور وہ بیٹھا بات کر رہا ہے، مائک سامنے ہے، اس کے کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور اب وہ گفتگو کر رہا ہے۔ یہ جو ہم نے انداز اپنایا ہوا ہے جب سے یہ میڈیا مضبوط ہوا ہے اور یہ خدا بن گیا ہے یہ میڈیا، ہمیں یہی کچھ ملا ہے کہ بس بڑی بڑی باتیں، بڑی بڑی باتیں، کرتے کچھ نہیں ہیں، ابھی بھی کچھ نہ کر رہے ہیں۔ کل پرسوں ترسوں آپ دیکھیے گا ان کا رول کیا ہے، یہ کچھ نہیں کریں گے، ان کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے پاکستان کی ترقی میں، پاکستان کی حفاظت میں، پاکستان کے معاملات میں، ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ صرف اپنی کرسی اور اپنی ذات اور اپنا پیسہ، اپنی تجوری، اپنے کو ملٹی پلائی کرنا، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، ہے ہی نہیں ان کے پاس کچھ کرنے کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ جو معاملات ہیں وہ آگے جا رہے ہیں، یہ کوئی معمولی درجے کی بات نہیں ہے۔ جو فوج نے کہی ہے کہ 2 ایٹمی طاقتیں آمنے سامنے آ گئیں، یہ کچھ کہا گیا ہے، آپ سے بھی کہا گیا ہے، کیونکہ اگر اللہ نہ کرے ایٹمی جنگ ہوتی ہے تو بھگتے گا کون؟ امریکہ میں تھوڑی جا کے گریں گے وہ ایٹمی میزائل، نہ ادھر ادھر کہیں جائیں گے، ہم پر آئیں گے، ہم پر۔ ہم سے کچھ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ ایٹمی معاملات جو ہیں، ایٹمی میزائلوں والے، وہاں تک ہم فی الوقت ایک دوسرے کے آمنے سامنے پہنچ چکے ہیں، یہ سارے معاملات۔ تو اگر ہم ان سب باتوں کو سمجھیں تو انشاءاللہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے کو قائم رکھیے، اپنے کو کھڑا رکھیے، گرنے مت دیجیے، اپنی اولاد کو گرنے مت دیجیے، اپنی قوم کو گرنے مت دیجیے۔ کچھ بھی ہو جائے، کچھ نہیں ہوتا، اتنا ہی ہوگا جتنا اللہ چاہے گا، اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا۔ اس پر یقین کر لیجئے، اور لا تحزن ان اللہ معنا، اس پر یقین کر لیجئے، اور اس کے ساتھ جم کے ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے۔ وتواصوا بالحق، حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور وتواصوا بالصبر، اور صبر کے ساتھ، یعنی ایک ایسا کردار کہ جو بالکل یعنی خوف زدہ نہ ہونے والا، اسے اللہ پر اتنا یقین ہو، ایک بہادر کا کردار۔ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے۔ ہم طفل نہیں ہیں، اس کو بتائیں اپنی اولادوں کو کہ ہم گھٹنوں کے بل چلنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ یہ سارے معاملات جو ہیں ان کو ہمیں اپنے بچوں کی، اپنے ارد گرد کے ماحول کی تربیت کرنی ہوگی،
اور اپنے کو استعمال کرنا ہوگا، نکلو اللہ کی راہ میں، اور ہمیں یہ سب کچھ کرنا ہوگا۔ یہ جنگ آگے جائے گی، یہ پورے معاملات جو ہیں یہ آگے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ایسے نہیں ہوگا کہ یہاں انہوں نے وہ سفید جھنڈے لہرانے شروع کر دیے ہندوؤں نے اور بات ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہوگا، یہ بات ابھی آگے جائے گی۔